ایک تو عبادت کا ذکر سن لیا، اب آپ سن لیں، کیونکہ بہت سے لوگ اس کا معنی پکارنا بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، تم یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے ہو، یا علی کہہ کے پکارتے ہو، یا غوث کہہ کے پکارتے ہو، تو تم اللہ کے سوا کو پکارتے ہو، تو یہ اللہ کے سوا کو پکارنا بھی وہ کہتے ہیں شرک ہے، ان کا فتویٰ ہے۔ اب اس پر پہلے میرا جواب سن لیں۔ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر پکارنا، کیسا پکارنا؟ عبادت کے لائق۔ ایک بات، اللہ کے سوا کسی کو مستقل بالذات کہ وہ خود سے ہے، مستقل بالذات کہ وہ خود سے ہے، ایسا سمجھ کے پکارنا، کسی کو مستعان حقیقی کہ وہ خود سے مددگار ہے، ایسا سمجھ کر پکارنا کسی کو اللہ کے سوا ہمارے نزدیک جائز، اونچی کہہ دیں، نہیں۔ اب صرف پکارنے کی بات آئے، میں نے اس کی مثال آپ کو پہلے بھی دی، بیٹا باپ کو پکار رہا ہے، باپ بیٹے کو پکار رہا ہے، ملازم آقا کو پکار رہا ہے، آقا ملازم کو پکار رہا ہے، بھائی بہن کو پکار رہا ہے، بہن بھائی کو پکار رہی ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو پکار رہے ہیں، تو پھر کسی کا بھی پکارنا جائز رہے گا؟ بیٹے نے کہا یا والدی، اے میرے باپ، پکارا اس نے، اردو میں ابا جان کہہ لیا، انگلش میں جو بھی لفظ پکار لیا، تو جس نے بھی پکارا، شوہر نے بیوی کو پکارا، یا بیٹے نے باپ کو پکارا، یا باپ نے بیٹے کو، کوئی بچے گا؟ تو اب معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر پکارنا، اللہ کا شریک سمجھ کر پکارنا، اللہ کا پیارا سمجھ کر اس طرح پکارنا کہ اس کو عبادت کے لائق جانے یا اللہ کے مثل جانے، یہ ہمارا کام۔ ہم پیارا سمجھ کر پکارتے ہیں، اللہ کا شریک سمجھ کر پکارتے نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مخلوق میں جس کسی کو جو کمال ملا ہے رب نے دیا ہے، اللہ کے دیے بغیر، اللہ کی عطا کے بغیر ہم مانتے نہیں۔ ہم رسول اللہ پکارتے ہیں، اللہ کے رسول۔ ہم نے صرف یہ نہیں کہا کہ حضور خود سے کمال والے ہیں، خود سے شان والے ہیں، یہ ہم نے کبھی نہ کہا نہ مانا۔ ان کو اختیار دینے والا، شان دینے والا، عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اور یہ جو چیزیں ہم مانتے ہیں وہ ثابت بھی ہیں، ان کا پروف بھی ہے۔ ہم کوئی ایسی چیز نہیں مانتے جس کا پروف یا دلیل نہ ہو، جو ثابت نہ ہو۔ قرآن حدیث سے جو ثابت، ادلہ شرعیہ سے جو ثابت، وہی ہم کرتے ہیں۔ اب پکارنے کے حوالے سے میں اور زیادہ واضح کر دوں، میں یا رسول اللہ کہوں، یا علی کہوں، یا غوث کہوں، یہ ہرگز غلط نہیں، کیوں کہ میں ان کو اللہ کا پیارا سمجھ کر پکار رہا ہوں، اور اللہ فرماتا ہے ان کے کان میں بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں۔ تو سننے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب سنیں دھیان سے، میں نے جو بات آپ کو بتانی ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں، خود حضور نے تعلیم دی اپنے ایک صحابی کو، نماز حاجت پڑھ، نماز حاجت پڑھ کر دعا کر۔ اس دعا میں جو حضور نے خود سکھائی، اس میں یہ الفاظ ہیں، یا محمد انی قد توجہت بک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی طرف توجہ کر کے عرض کر رہا ہوں، پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاجت پیش کرو، پھر مجھے پکار کر کہو کہ آپ اللہ سے میری سفارش کریں۔ حضور خود سکھا رہے، تو کیا شرک سکھا رہے؟ پوچھ رہا ہوں میں۔
کیا یہ دعا صرف اسی شخص کے لیے تھی اونچی؟ حضرت عثمان بن حنیف کی روایت موجود، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ جاتا حضرت عثمان کے پاس، حضرت عثمان اس کی طرف پوری طرح توجہ نہیں کرتے، اس کو کام تھا۔ اس نے کسی صحابی سے پوچھا میں ان کے پاس جا رہا ہوں، توجہ نہیں کرتے۔ اس نے وہی دعا اس کو سکھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی تھی، تو 2 رکعت پڑھ کے یہ دعا کر اور دعا کر کے پھر جا۔ اس نے وہی دعا پڑھی اور گیا تو حضرت عثمان نے اس پر مہربانی فرما دی۔ تو پتہ چلا یہ دعا صرف ان کے لیے نہیں تھی، پوری امت کے لیے ہے۔ حضور خود سکھا رہے ہیں، دعا میں سکھا رہے ہیں، دعا اللہ سے کی جاتی ہے کہ اتنا حصہ پڑھ کے پھر مجھے کہو اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دو اللہم فشفعہ فیہ، یا اللہ میری یہ حاجت پوری کر دے، میرے لیے اس میں میرا کام بنا دے۔ تو دعا خود نبی پاک سکھا رہے ہیں۔ نماز کی کتابوں میں دعائے حاجات میں وہ حدیث پوری اسی طرح لکھی ہوئی ہے، میری کتاب اوراد مشائخ میں موجود ہے۔ آپ پڑھنا چاہیں تو 2 رکعت پڑھیں اور وہ دعا کریں، اللہ تعالی جائز حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ طریقہ خود نبی پاک نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، حضور فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی راستہ بھول جائے، جنگل میں ہو یا کہیں راستہ بھول جائے، کوئی چیز کھو جائے، تو بولو یا عباد اللہ اعینونی۔ اللہ کے کچھ بندے ہیں وہ فضا میں موجود رہتے ہیں، یا عباد اللہ، ان کو یا کہہ کے پکارو، ان سے مدد مانگو، اعینونی کہ میری مدد کرو۔ ایک حدیث میں ہے اغیثونی، میری فریاد سنو، پوری کرو۔ تو یہ کون سکھا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا نبی شرک سکھا رہے اونچی؟ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو پکارنا ہی نہیں، تو میں ان سے پوچھوں گا پھر تم ایک دوسرے کو کیوں پکارتے ہو؟ آپس میں بھی ایک دوسرے، وہاں پھر وہ کریں گے ہیر پھیر۔ کیا کریں گے؟ ہیر پھیر۔ نہیں، نزدیک والے کو پکارا جا سکتا ہے، دور والے کو نہیں پکارا جا سکتا، زندہ کو پکارا جا سکتا ہے، مردہ، یہ ہیر پھیر ہے، ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قبرستان جا کے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ اب آپ نے ان کو پکارا یا نہیں پکارا؟ زندہ کو پکارا یا مردہ کو؟ یا کہا یا نہیں کہا؟ پکارا یا نہیں پکارا؟ کدھر گیا فتویٰ؟ تو کیوں فتوے لگاتے ہیں؟ کیوں لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں؟ ہمارے پاس روایات موجود اور خود ان کی اپنی کتابوں میں موجود۔ نواب صدیق حسن خاں بھوپالی، ان کی شادی ہو گئی تھی بھوپال کی ملکہ سے۔ یہ غیر مقلد تھے اس وقت، کسی امام کو نہیں مانتے تھے۔ شادی ہوتے ہی انگریز کی طرف سے بہت امداد ملی اور دھڑا دھڑ وہابیت پھیلانے کے لیے کتابوں پہ کتابیں، کتابوں پہ کتابیں۔ میری کتاب حقائق پڑھ لیجیے گا، اس میں نے یہ باتیں لکھی ہیں، ساری انہی کی کتابوں کے حوالے سے لکھی ہے۔ وہ زندگی بھر شروع میں کہتے رہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، کسی کو نہیں پکارنا، نواب صاحب۔ بعد میں نواب صاحب حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے ہاتھوں پر بیعت ہو گئے تھے، توبہ کر لی تھی، جیسا کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ سنی بن گئے تھے۔ اب ان کی وفات کے بعد معاصر صدیقی کتاب چھپی ہوئی ہے، اس میں وہ پکار رہے ہیں، ان کا لکھا ہوا ہے ابن قیم مدد قاضی شوکاں مدد۔ شوکانی جو قاضی تھا اور ابن قیم جو ان سینکڑوں برس پہلے تھا، وفات کے بعد تم پکار لو جس کو چاہو، تم مسلمان ہی رہو، میں یا رسول اللہ کہہ دوں تو میں کیسے مشرک ہو جاؤں گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ ہم کہتے ہیں یا غوث اعظم دستگیر، دست کے معنی بازو، گیر کے معنی پکڑنا، اے غوث پاک میرا بازو پکڑو، میری مدد کرو۔ ہم کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی،
شیئن للہ. یہاں ایک مسئلہ سمجھداروں کے لیے، عربی میں اگر ویسے لکھیں تو یا شیخ عبد القادر ہونا چاہیے گرامر کے حساب سے، مگر ہم عبد القادر کہتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ سماعی ہے، سنا ہوا اسی طرح ہے، تو ہم وہاں گرامر چھوڑ دیتے ہیں، بزرگوں سے سنے ہوئے کی نقل کرتے ہیں. بات سمجھیں آپ؟ جیسے بزرگ سے سنا، ہم نے زیر زبر اپنی طرف سے درست نہیں کیے، کیونکہ یہ کلام اللہ نہیں ہے کہ اس میں ہم کوئی وہ کسی کی نقل کریں. کلام اللہ میں تو وہی پڑھنا ہے جو کلام اللہ ہے. تو یہ بزرگوں کی زبان سے چونکہ ایسے نکلا ہے تو وہاں زیر زبر ویسا ہی پڑھیں گے جیسا انہوں نے سنایا. تو ہم کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، اے شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے لیے کچھ دو، اللہ کے لیے کچھ دو. وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے، تم نے غوث پاک سے مانگا، مانگنا اللہ سے چاہیے تو پھر کسی سے بھی کچھ مت مانگو. تم کیوں دوسروں سے مانگتے؟ کہیں چندہ مانگ رہے ہو، کہیں ووٹ مانگ رہے ہو، کہیں کھال مانگ رہے ہو، کہیں کیا مانگ رہے ہو، تم بھی مت مانگو. پھر یہ مانگنا کہاں سے؟ پھر اس میں ہیر پھیر شروع کر دیتے ہیں. تو ہیر پھیر نہیں چلیں گے، مسئلہ رہے گا. یہ ہیر پھیر کرنے سے تبدیلی نہیں ہوگی. دھیان سے سن لیں. ہم جب کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، کیا مطلب؟ اے غوث پاک، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے عطا فرمائے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہمیں کچھ دو. اچھا، اگر اس کو آپ کہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، تو پھر فقیر آپ سے آ کے مانگتا ہے اللہ کے لیے کچھ دو، کیا کہتا ہے؟ یہی کہتا ہے نا، اللہ کے لیے، خدا را اللہ کے لیے، للہ کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ تو پھر جائز ہوگا. آپ سے مانگ لے تو جائز، غوث پاک سے مانگے تو کیسے ناجائز؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا، قرآن میں واتقوا اللہ الذی تساءلون، ڈرو اس اللہ سے جس کا نام لے کے مانگتے ہو. کیا مطلب؟ اللہ کے نام کا لے کے کھاتے بھی اور پھر غلط کرتے ہو. یہ ان کو آیت یاد نہیں ہے. تو جو کہتے ہیں نہیں اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، تو پھر تم بھی مت پکارو. پھر ہیر پھیر نہ کرو کہ جی یہ زندہ ہے، یہ مردہ ہے، یہ قریب ہے، یہ دور ہے. آج سائنس بہت کچھ تمہیں سکھا رہی ہے. تم نے روحانیات کا انکار کیا، آج سائنس نے بتا دیا میرے نبی کی ہر بات سچی ہے، اللہ والوں کی ہر بات درست ہے. جو شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، اس کو غلط کہنا یہ تمہاری ہٹ درمی ہے، ضد ہے، جہالت ہے. تم اس میں سچے ہو سکتے نہیں. اللہ والے پکارتے آئے ہیں، آج بھی پکار رہے ہیں. اور یہ یا کا لفظ، اس پر بھی آپ کو کتنی مرتبہ سنا دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو فرمایا کعبہ بناؤ، انہوں نے کہا، اللہ کا حکم پورا کر دیا. اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تمام لوگوں میں حج کی، لوگوں کو بلاؤ حج کے لیے، پکارو. اب مکہ میں 5,500 سال پہلے حضرت ابراہیم پہاڑی پر کھڑے ہو رہے. مکہ کی آبادی اس وقت کتنی تھی؟ 1,000، 500، 2,000، 3,000، 4,000. میں اس وقت آپ کے سامنے مسجد کے ممبر پر بیٹھا ہوں، میرے سامنے لگا ہے مائک، آپ کے سامنے اسپیکر ہے. میرے سامنے سے یہ مائک ہٹا دیں، ادھر سے اسپیکر ہٹا دیں، میں بولوں گا، قریب کے لوگ سن لیں گے، پیچھے والوں کو آواز پوری طرح نہیں آئے گی. میں زور سے بولوں گا تو پھر میری اپنی آواز چلی جائے گی، خشک ہو جائے گی. یہی ہوگا نا. میں اس میں پکار رہا ہوں. آج کل آپ کے ہاں آلے آ گئے، آپ نے ڈائریکٹ ٹیلی فون پہ لائیو لگا دیا، دنیا دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے. اب میں یہاں سے بول رہا ہوں، یہ لگے ہوئے ہیں کیمرے، پوری دنیا میں جس نے اس وقت ہم جوڑا ہوا ہے لنک، وہ میری تقریر سن رہا ہے. حالانکہ میں یہاں سے آواز لگاؤں وہاں آواز جا سکتی، مگر اس آلے نے بتا دیا پہنچ سکتی ہے. تو جب مادیات کا یہ عالم ہے جسے اللہ حکم دے، اللہ فرمائے کہ ان کا زبان میں بن جاتا ہوں.
حضرت ابراہیم کلام کر رہے ہیں اور الناس تمام انسانوں کو حج کے لیے بلانے کا اللہ فرما رہا ہے. حضرت ابراہیم یہ کہتے ہیں مولا میرے سامنے تو میری آواز 10 کو جائے گی، 15 کو جائے گی، 50 کو جائے گی، 100 کو جائے گی. مکہ کی آبادی کتنی، اور پھر دنیا بھر میں انسان، کو ماں کے پیٹ میں ہے، کو باپ کی پشت میں ہے. مولا سب کو میری آواز کیسے جائے گی؟ جواب ملا آواز تم لگاؤ پہنچائیں گے ہم. حضرت ابراہیم نے پکارا. یہ بات جو میں سنا رہا ہوں سارے دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں سب مسلمان کہلانے والے سب مانتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا. جتنے دنیا بھر میں موجود تھے، جو ماں کے پیٹ میں تھے، جو عالم ارواح میں تھے، ابھی جسم نہیں بنے تھے، سب نے آواز سنی. سب نے آواز سنی، اور جس نے سن کر لبیک کہا وہی حج کو جائے گا. یہ آپ کسی بھی اس میں پڑھ سکتے ہیں. تو اب حضرت ابراہیم پکار رہے ہیں، ان کے سامنے سب نہیں ہیں، مگر سب کو پکارا یا نہیں پکارا؟ پوچھ رہا ہوں. سارے موجود تھے یا اکثر غائب تھے؟ اکثر غائب تھے. انہوں نے پکارا. تو اب یہ کہنا جی دور سے پکارنا، نزدیک سے پکارنا، زندہ کو پکارنا، مردہ، میں نے ان سب کے آپ کو جواب دے دیے. ان کی باتوں کی یہ ہیر پھیر ہیں، کوئی حقیقت نہیں. بس خلاصہ، اللہ کے سوا کسی کو اس طرح پکارنا کہ اس کو عبادت کے لائق سمجھے، یا اس کو خود سے مددگار مانے، یا اس کو حقیقی طور پر مدد کرنے والا مانے، یا وہ کہیں کہ وہ خود سے ایسا اگر کریں گے تو جائز نہیں. اور اللہ کا پیارا سمجھ کر، اللہ کا محبوب سمجھ کر پکاریں تو منع خود حضور نے سکھایا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اگر کوئی اس کو شرک کہتا ہے تو اس کا دماغ درست نہیں. تو فتویٰ دیتے وقت شریعت اور سنت کو سامنے رکھنا چاہیے، اپنی طبیعت کو نہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا، میں نے اس کا بھی جواب دے دیا. اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی ہو سکتی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کے بارے میں یا ولیوں کو پکارنے کے بارے میں اگر پڑھنا ہو، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، میرے والد صاحب کی کتاب راہ حق زیادہ موٹی نہیں ہے، اس میں یہ مسئلہ انہوں نے پوری طرح لکھ دیا ہے، جس کا دل چاہے پڑھ لے. بعد از وفات پکارنے کا بھی، قریب اور دور پکارنے کا بھی میں نے اس کا بھی جواب مختصراً دے دیا. پکارنے والے پکارتے ہیں اور آج بھی ان کو فیضان ملتا